الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، خالق کائنات مالک لم یزل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت سے نوازا، اپنا اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے، سنانے کی توفیق سے بھی نوازا۔ آج جمعۃ المبارک کے اس خطبے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حق تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لامقام کی حدود تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا۔ چار باتیں انتہائی ضروری ہیں معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، یہ خواب کی حالت میں نہیں، جاگتی ہوئی ہے
آپ نے یہ معراج فرمائی۔ دوسری، آپ کو یہ جسمانی معراج ہوئی، نہ کہ فقط روحانی۔ اور تیسری بات اہم ہے کہ آپ نے یہ سفر سدرۃ المنتہا تک صرف نہیں کیا بلکہ آج سے آگے بھی۔ اور چوتھی کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج والا معجزہ آپ نے بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ خیال ہے، جب آپ کا معراج کا سفر ہوا تو اس وقت کے مشرکین یا اس وقت کے کفار کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنا طویل سفر رات کے قلیل وقت میں کیسے طے ہو سکتا ہے، اور آج کے دانشمند مسلمان کا جو لوگ معراج النبی پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کے اندر معراج ہوئی، یا آپ کی روح نے صرف معراج کی، جسم نے نہیں کی، یا آپ صرف سدرۃ المنتہا تک گئے، آگے سے سفر نہیں طے کیا، میں سوچتے ہیں۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، نیچری نہیں ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاتر کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فطرت بنانے والا فاتر جو ہے، جس نے فطرت کو بنایا، وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں ہے، کیونکہ اس نے فطرت کو بنایا، وہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ عام سادی سی مثال ہے کہ آگ جو ہے اس کی فطرت میں جلانا ہے۔ آگ کے اندر آپ کپڑا ڈالیں گے تو وہ کپڑے کو بھی جلائے گی، آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ کو بھی جلائے گی، یعنی آگ کی فطرت میں ہی ہے جلانا۔ لیکن جب اللہ کے خلیل کو آگ میں سپرد کیا جا رہا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو وہ آگ بھی کئی دنوں تک روشن کی گئی تھی۔ اس کی وسعت بھی، اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی کافی تھی، اور اس کی فطرت بھی یہ ہے کہ اس نے جلانا ہے، آگ کی فطرت میں ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس کی فطرت میں تھا جلانا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو آگ نے اپنی فطرت بدل دی ہے، کیونکہ فاتر جو ہے وہ فطرت کے آگے مجبور نہیں ہوتا ہے۔ آگ نے جلانا تھا اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم نہ ملا تو آگ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اسی طرح ہر بچہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت اللہ پیش کی، اللہ کی دعوت پیش کی، رب کی طرف لوگوں کو بلایا، تو وہ کہنے لگے، صالح اگر اس پتھر سے، اس چٹان سے تو ایک جوان اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر
فطرت یہ ہے کہ بچہ ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، آپ غیر فطرت کے خلاف سوال کر رہے ہیں۔ بھلا پتھر سے بھی اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں آیا ہی اسی کام کے لیے ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جس نے فطرت کو پیدا کیا وہ فاطر جو ہے فطرت کے آگے مجبور نہیں ہے۔ تو آپ نے آسا مبارک اس چٹان پہ مارا، چٹان پتھر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک جوان حاملہ اونٹنی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کو پیدا کیا ہے جو اپنے خلیل کے لیے فطرت کو بدل سکتا ہے کہ جب اس کا خلیل آگ کے اندر جا رہا تھا تو اس نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، تیری فطرت ہے اسے جلانا، تیرا کام ہے تیرے اندر جو ہے تو اسے جلاتی ہے، لیکن آج جو تیرے اندر آ رہا ہے وہ تیرے رب کا، تیرے بنانے والے کا خلیل ہے، اس لیے تو نے اسے نہیں جلانا۔ تو اس نے اپنی فطرت بدل دی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی حبیب ہے۔ جب اللہ نے معراج کرائی تو انسان فطرت یہ ہے کہ انسانی جسم اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے اتنی بلندی تک جائے تو اس کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں، اس کے ناک سے خون آ سکتا ہے، مختلف طرح کی یہ چیزیں ہیں، لیکن جو فاطر ہے جس نے فطرت کو پیدا کیا ہے وہ جو چاہے جیسے چاہے ویسے کرا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے اسی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی فاطر خود اعلان کر رہا ہے کہ باقی ایسے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا مسجد اقصی تک کیوں؟ کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ برکتیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، اور یہاں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصی تک کرائی سیر اس لیے کہ اس کے آس پاس جو ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ بندہ پیر جوتے پہن کے گھوم سکتا ہے لیکن مسجد کے اندر جوتوں سمیت نہیں آ سکتا۔ مسجد کے باہر وہ ناپاک گھوم سکتا ہے لیکن مسجد کے اندر وہ پاکی کی صورت میں آ سکتا ہے، ناپاکی کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور یہاں اس کے آس پاس برکتوں کا کہنے کا یا اس کے آس پاس اس کے ارد گرد برکتوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے آس پاس بے شمار نبیوں کی قبریں ہیں، اور نبیوں کے جو جسم ہیں ان قبروں کے اندر اصل میں وہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں دکھانا چاہتا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کی قبر جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ بنائی گئی، تو وہ پانی جو آتا دریا کا جو آپ کی قبر کے پاس سے گزر کے جاتا، تو جس راستے سے وہ جس سائڈ پہ وہ پانی کراس کر کے جاتا اس طرف جن لوگوں کے کھیت ہوتے تھے انہیں فصلوں میں بڑی برکت ملتی تھی، بہت زیادہ برکت ملتی تھی۔ تو دوسرے جو لوگ تھے جن کے کھیتوں کی طرف قبر کا رخ نہیں تھا یا جو پانی قبر کے پاس سے گزر کے جاتا تھا وہ ان کی فصلوں کی طرف نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ
نبی تو ہمارے بھی ہیں، فائدہ ہمیں بھی ہونا چاہیے، لہذا ہم تابوت نکالیں گے اللہ کے نبی کا اور اپنے فصلوں والی، اپنے کھیتوں والی طرف آپ کو دفن فرمائیں گے، وہاں پر آپ کا مقبرہ، وہاں پر آپ کی قبر بنائیں گے۔ ان لوگوں کی فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا علاقہ زیادہ خوشحال ہے، اور نبی تو ہمارے، ہمیں بھی لے جانا چاہیے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا، بڑے لوگ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کے آس پاس جو ہے نا ایک تالاب بنایا جائے، ایک بڑا حوض بنایا جائے، اور سارے پانی کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے، اور پھر وہاں سے اپنے کھیتوں کا راستہ بنا کر پانی اپنے کھیتوں کو دیا جائے، تو اس وجہ سے سارے لوگوں کے کھیتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں انبیاء کے جسم ہیں، اور فرمایا ہماری کھلی نشانیاں ہیں، ہم اپنے معبود کو کھلی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو جب آپ نے معراج کا سفر مانگا، جبرائیل امین آپ کے پاس آئے، اور اکیلے نہیں آئے بلکہ 3 سردار فرشتے آئے، بڑے فرشتے آئے، ان کے ساتھ 70,000، ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کے لیے جب براق پہ بٹھایا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق میں بھی بیٹھنے سے پہلے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ جب جبرائیل امین آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ آپ کی ملاقات چاہتا ہے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے، آپ ذرا سوار ہو جائیے سواری پہ۔ تو رحمت اللہ مجھ سے وعدہ فرما دے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو ڈنڈوں کے ساتھ ہانکا جائے گا، میری امت کو ڈنڈوں کے ساتھ نہیں ہانکا جائے گا، بلکہ میری امتوں کو، میرے امتیوں کو ایسے ہی براق مہیا کیے جائیں گے، تو تب تو میں اس براق میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل وعدہ فرما دو، میرے معبود سے وعدہ فرما دو کہ آپ کی امت کے متقیوں کو ہم قبر سے نکلتے ہوئے ایسے ہی براق عطا کریں گے۔ پھر آپ مسجد اقصی تک گئے، وہاں پر جبرائیل امین نے آذان دی، آپ نے امامت کرائی، کس کی؟ نماز کی، جو نماز ابھی اتری نہیں ہے، ابھی آگے سفر چلے گا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے تک، اور پھر نامگا کی ادھونک کراس ہوگی، پھر اس کے بعد یار یار کے آمنے سامنے بیٹھے گا، پھر باتیں ہوگی، پھر اس کے بعد نماز والا عمل جو ہے فرض کیا جائے گا۔ لیکن یہاں مسجد اقصی میں اللہ کے محبوب پہلے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ ہم نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے محبوب کو سارا علم عطا کر دیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرات انبیاء نے اپنی اپنی گفتگو فرمائی، کسی نے کہا مجھے اللہ نے خلیل بنایا، کسی نے کہا مجھے اللہ نے اپنا کریم بنایا، سب نے اپنی اپنی گفتگو کی تقریریں کی۔ آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اور اس تقریر میں بھی آپ نے اپنی بات نہیں کی، اس تقریر میں بھی آپ نے میری اور آپ کی بات کی۔ کسی نے کہا مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کسی نے کہا مجھے اللہ نے اپنا کریم بنایا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء
अंबिया, हजरत अंबिया की महफिल में भी ये ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया। मैं हर एक के लिए रहमत बनकर इस दुनिया पे आया। फिर आपने अगला सफर बांधा और जब अपने रब के पास पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, मेरे बाबू क्या लाए हो? फरमाया, अल्लाह मैं वो चीज आपके पास लेकर आया हूं जो आपके पास भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अल्लाह के पास क्या नहीं है। फरमाया, अल्लाह मैं तेरे पास वो चीज लेके आया हूं जो तेरे पास भी नहीं है। मैं तेरे पास आजिज़ी लेकर आया हूं, आजिज़ बनकर आया हूं और आजिज़ी लेकर आया हूं। मेरे मौला तू सबसे बड़ा है, तू किसके लिए आजिज़ी करेगा? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मेराज सिदरतुल मुंतहा तक थी, सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं थी, खुद सिदरतुल मुंतहा तक थी। बाज़ ने तो लिखा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब आया था, ख्वाब में मेराज हुई। बाज़ ने कहा नहीं, ये जिस्म की मेराज नहीं थी, रूह की मेराज थी। रूह की मेराज को अल्लाह ने बाकी नबियों को भी करवाया। और ये मेराज की हाजत पेश क्यों आई? जब आपने तैफ वालों को दावत इस्लाम पेश की। ये हलीमत सादिया के खानदान वाले लोग थे। जब मक्का में बहुत कम लोगों ने आपकी बात सुनी तो आपने ये अपने दिल के अंदर इरादा किया कि मैं तैफ की तरफ जाऊंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं, अकेला जाऊंगा, ना अबू बकर को, ना उमर को, ना अली को, यदि मैं बगैर किसी को बताए तैफ के लोगों को दावत इस्लाम पेश करूंगा। वो रिश्ते में मेरे मामू बनते हैं, लोग अपनों के पास जाते हैं मान लेकर, क्योंकि वो कबीला अंसार के लोग थे और आपकी दूध पिलाने वाली माई हलीमा सादिया के करीबी रिश्तेदार थे। तो आप तैफ के बड़े 3 सरदारों के पास गए, 3 बड़े सरदारों के पास गए। उन्होंने आपकी बात न सुनी, आपको जाने के लिए कहा कि आप यहां से निकल जाए, और सिर्फ जाने के लिए ना कहा बल्कि नौजवानों को, बच्चों को, बाश बच्चों को पीछे लगाया जो आपको पीछे से पत्थर मारते। आपके जिस्म अंदर से इतना खून मुबारक गिरा कि आपके नालैन मुबारक भी उससे तर हो गए। एक मकाम पे आकर बैठे वो बाग के पास, तो तब आपके ख्याल में, आपके दिमाग में ये बात आई कि मेरा भी कोई यार होता जिसे मैं अपना ये टुकड़ा सुनाता कि मैं अल्लाह की दावत के लिए लोगों के पास गया हूँ और इन लोगों ने आगे मुझे पत्थर मारे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शों पे बुलाना, आपको मेराज कराने का ये इरादा बनाया कि महबूब आप परेशान न हो, बल्कि आपका ये टुकड़ा सुनने के लिए मैं खुद खुदा हाजिर हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत भी मेराज में इस मोज़े से ज़ाहिर होती है। और पूरी दुनिया की अगर दम रह गई है कि एक कलील वक्त में एक शख्स इतना लंबा सफर करके कुफ्फार अबू जहल जैसे लोग ये कहने लगे अबू बकर के पास आकर कि आपका नबी कहता है मैं 18,000 साल का सफर सैकड़ों के अंदर तय करके वापस आ गया हूँ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर मेरा नबी कहता है तो जरूर मेरा नबी इतना सफर तय करके आया होगा। और जो आपने
مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا بیت المعمور تک جتنی بھی سیر کی ہے یہ آپ کی معراج نہیں ہے۔ آپ مسجد اقصی میں گئے تو وہ مسجد اقصی کی معراج تھی، آپ آسمانوں پہ گئے تو وہ آسمانوں کی معراج تھی۔ آپ کی معراج وہی تھی کہ ہر پردہ جب ہٹ گیا تھا ایک مصطفیٰ تھے اور ایک مصطفیٰ کا خدا تھا، جو آپس میں باتیں ہو رہی تھی، جو رب کو دیکھنا تھا، آپ کی صرف وہی معراج تھی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک جائے، وہاں پر اگر اچھی سہولیات ہوں تو وہ اس کو واپس اس جگہ پہ آنے کو جی نہیں کرتا جس جگہ سے گیا ہو۔ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ یہاں گرمی زیادہ ہے، یہاں سہولیات نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی اچھے شہر کے اندر سیٹل ہو جائے تو وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں قربان جب لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اتنا لمبا سفر طے کیسے کیا، میں آج دن تک اس پہ سوچ رہا ہوں کہ اسے دیکھ کر ہم کمینوں میں واپس پلٹ کیسے آئے۔ جب رب کے پاس بھی گئے تو تب بھی کہا میرے رب مجھے واپس جانا ہے، میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا علی، میرا طلحہ، میرا زبیر انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ بھی تو انتظار کریں گے نا۔ مالک مجھے زمین پہ جانا ہے جن کے لیے تو نے کہا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے شہر مدینہ آ جاتا۔ مجھے ان کے انتظار کے لیے، ان کے لیے مجھے زمین پہ واپس جانا ہے۔ جو اللہ کو دیکھ کر واپس پلٹ آئے، تعجب اس پہ ہونا چاہیے، بلکہ تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں نہیں، جو آپ نے روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر، جو آپ نے صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے اپنے رب کے آمنے سامنے بیٹھ کر کیا ہے۔ اس سے ہمارے نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے، اس سے ہمارے نبی کا مقام ظاہر ہوتا ہے، اس سے ہمارے نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی ہیں وہ کتنا بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ اور ہم کیا جانیں، ہم کیا بیان کریں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی عظمتیں وہ جانے یا ان کا خدا جانے۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی شاعر نے لکھا تھا نا کہ اس حوالے سے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے حوالے میں، تو اسے آخر بلا شبہ یہ کہنا پڑا کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کلم ہے آبلا مدہ باقی ہے، تمام ورد ہوا تمام مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ کسی نے آپ کے سیرت نگاری پہ کلام لکھا تو اس نے اسے لکھتے لکھتے آخر یہ بات کہنی پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر ساری عمر بھی لکھتا رہوں تو آپ کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر کے پانی سیاہی بن جائیں، اور قیامت کی صبح تک آپ کی مدح سرائی اگر کوئی لکھنا چاہے لکھتا رہے، لیکن آپ کی مدح سرائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج والے معجزے میں، جس پہ آپ 5 وقت کی نماز لے کے آئے، اور جس معجزے میں آپ نے سفر اسٹارٹ کیا تو نماز سے اسٹارٹ کیا۔ مسجد حرام میں 2 رکعتیں، مسجد اقصی میں 2 رکعتیں، بیت المعمور کے پاس 2 رکعتیں، یعنی آپ نے یہ سفر نماز سے ہی کاٹا ہے، اور پھر واپس لے کے آئے تو اپنی امت کی معراج خود گئے معراج میں، تو اکیلے معراج نہ کیا بلکہ کہا مولا میں اپنی امت کے پاس جاؤں گا،
میری امت کے لیے بھی کوئی معراج ہونی چاہیے، تو امت کے لیے نماز والا عمل فرض کروا کے لائے، جو 50 سے 5 تک یہ ایک طویل واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن یہ امت کی معراج ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، امت کی معراج ہے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا، اور جب آپ واپس آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو ایسا صورت میں دیکھا، خوبصورت صورت میں دیکھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ اکیلے دیکھ آئے ہیں؟ میرا بھی دل تو مچل رہا تھا یا آپ کی خدمت گزار ہے؟ یا رسول اللہ میری بھی تمنا تھی میں بھی آپ کے ساتھ جاتا، آپ اکیلے ہی چلے گئے۔ جب انس بولے تو باقی صحابہ بھی بول پڑے، یا رسول اللہ ہمارا من بھی تھا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، آپ تو اکیلا ہی اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گئے ہیں، اپنے رب کو دیکھ کے آ گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ وہاں ارشاد فرمایا تمہارا دل بھی کرتا ہے یا رسول اللہ؟ ہمارا دل بھی، ہماری تمنا بھی تھی ہم بھی رب کا دیدار کرتے۔ فرمایا اگر تم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو میرا دیدار کر لو، میرا دیدار کر لو۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے رب کو دیکھا ہے، کیونکہ میں اسے دیکھ کے آ رہا ہوں، جسے میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اگر اسے دیکھنے کی تمنا ہے تو بس مجھے دیکھ لو، یوں سمجھو جب مجھے دیکھو گے تو تم نے اس کو دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت اس واقعے معراج سے جو عظیم تحفہ ہمارے لیے آیا ہے نماز، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔